بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے نمازی کا انجام۔ دنیا میں جہاں نظر اٹھا کر دیکھیں امت مسلمہ حالت اضطراب میں دکھائی دیتی ہے۔ سکون، چین، اطمینان، کامیابی نے گویا ہم سے منہ پھیر لیا ہو۔ ایک مظلوم و بے کس قوم کی حیثیت سے ہم دن رات سے گزر رہے ہیں اور پوری دنیا لقمہ در سمجھ کر جس طرح چاہے ہم کو کچلنے اور برباد کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ ہم نے اپنی تباہی اور بربادی کے اسباب بھلے ہی متعین کر لیے ہوں، لیکن قرآن جو وجہ بیان کرے وہی حق اور صحیح ہے۔ دراصل ہم اپنے سنہری ماضی اور کامیاب دین کی زندگی سے بالکل نا واقف ہیں اور نہ ان کے کردار اور لیل و نہار کو اپنانے کے خواہش مند۔ ہم ان کی یادیں تو منا لیتے ہیں لیکن ان کی عادتیں نہیں اپناتے۔ ہم ان کی کرامتوں کا تذکرہ تو کر لیتے ہیں لیکن ان کے ذوق، عبادت و ریاضت اور نفس کچلنے کے حربے سے واقف نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف قرآن و سنت کے پابند ہو کر زمین کے وارث دکھائی دیتے تھے، لیکن ہم زمینوں پر گناہوں کے نشان کر کے زمینوں سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ آئیے قرآن کی روشنی میں اسلاف کے طریقے کو چھوڑنے کا انجام اور ان کی اداؤں سے واقف ہونے کی کوشش کریں تاکہ ہم بھی اس خسارے سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور اپنے خواہشوں کے پیچھے ہوئے، تو عنقریب وہ دوزخ میں گئی کا جنگل پائیں گے، مگر جو تائب ہوئے اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ضائع کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اسے بالکل چھوڑ دیا، بلکہ یہ کہ انہوں نے اسے اس کے وقت سے پیچھے کر دیا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے اور انہوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ اب بھی اس نے ظہر کی نماز نہ پڑھی ہو کہ عصر کا وقت ہو جائے اور عصر نماز مغرب تک مؤخر کر دے، مغرب کی نماز عشاء تک اور عشاء کی نماز فجر تک مؤخر کر دے اور فجر کی نماز طلوع آفتاب تک نہ پڑھے۔ جو شخص اس حالت میں فوت ہو جائے اور توبہ نہ کرے اسے اللہ نے مقام غی سے ڈرایا ہے اور یہ جہنم کی ایک نہایت گہری وادی ہے جس کا ذائقہ بہت برا ہے۔ ان آیات نے ہمارے اسلاف کی کامیابی کی وجہ اور ہماری ناکامی کے اسباب سے پردہ اٹھا دیا۔ یقیناً نماز ترک کرنا کتنا بھیانک جرم ہے، اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو چیز ہم کو جہنم میں لے جا سکتی ہے یقیناً وہ ہماری دنیاوی زندگی کو جہنم بنا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، یعنی نمازوں سے غفلت برتتے اور سستی کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا جو نماز میں سستی کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا وقت میں تاخیر کرنا، یعنی نماز کو وقت سے مؤخر کرنا۔ ان لوگوں کو نمازی قرار دیا لیکن جب وہ سستی کرتے اور نماز کو وقت سے مؤخر کرتے تو اللہ نے ان کو ویل سے ڈرایا اور وہ سخت عذاب ہے۔ یہ جہنم میں ایک وادی ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ چلائے جائیں تو وہ اس کی گرمی سے پگھل جائیں، اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں۔
مگر یہ کہ بارگاہ خداوندی میں توبہ کریں اور اپنی کوتاہی پر شرمندہ ہوں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے جہنمیوں کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا بات جہنم میں لے گئی؟ وہ بولے، ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ فکر کرتے تھے اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آئی تو انہیں سفارشوں کی سفارش کام نہ دے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان آیات سے اندازہ لگ گیا ہوگا کہ تاخیر سے نماز پڑھنے اور بالکل نماز نہ پڑھنے کی کیا سزا ہے۔ اب آئیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی روشنی میں بھی نماز چھوڑنے کی وعید ملاحظہ کریں تاکہ آئندہ نماز کی پابندی کر کے اللہ رب العزت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اگر وہ درست ہوئی تو اس نے فلاح اور کامیابی پائی، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میدان محشر کے رسوائی اور نقصان اٹھانے کی کس میں ہمت ہے؟ لہٰذا پہلے سوال کے جواب میں ناکام نہ ہو، اس کے لیے تیاری کریں، یعنی نماز پڑھیں اور ترک صلاۃ سے بچیں۔ ایک اور مقام پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور ان یعنی کفار کے درمیان عہد فرق صرف نماز کا ہے، بس جس نے اسے چھوڑا گویا اس نے کفر کیا۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں، اگر کوئی کسی مسلمان کو کافر کہے تو ایک مسلمان دل ملا اٹھتا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم کہ نماز چھوڑنا یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کے مسلمان ہونے میں فرق آ جاتا ہے اور وہ کافر جیسا کام کرنے کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر خاص نماز عصر کے چھوڑنے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے عصر کی نماز فوت ہو جائے اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ چونکہ یہ تجارت کا وقت ہوتا ہے اور بندہ مال کمانے کی مصروفیت کی وجہ سے خاص نماز عصر میں غفلت برتتا ہے، اسے نہیں معلوم کہ نماز عصر کی حفاظت کی تاکید خود اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا۔ ارشاد ہے، نگہبانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جو ہے وہ ڈیٹیلز ترک نماز کے بارے میں جو ہے وہ بتائی گئی اور سب نمازوں میں نماز عصر کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی گئی کہ نماز عصر کو چھوڑنا جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے اور زیادہ سزا بھی جو ہے اس نماز کو چھوڑنے کی ہے۔ وہ کیوں ہے کہ نماز عصر جو ہے وہ درمیان کی نماز ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہوں، اپنے گھروں پر واپسی کا ان کا ٹائم ہوتا ہے۔ اتنی مصروفیت میں اپنی نماز کے لیے وقت نکالنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں، جس نماز کی حفاظت کی خاص تاکید کی گئی، اس سے اس وقت کی نماز کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز
असर के तर्क करने पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमाल के ज़ाया होने की वाईद सुनाई। नमाज असर ऐसे वक्त आती है जो ख़ास मसरूफियत का वक्त होता है। आदमी तिजारत, तफरीह और घर लौटने की तैयारी वगैरह में मसरूफ़ होता है। ऐसे वक्त में अगर बंदा सारी चीज़ को छोड़कर नमाज असर वक्त पर अदा करे तो उसे इसके अमाल भी महफूज होंगे और तमील हुक्म की जज़ा भी मिलेगी। इसलिए ख़ास तौर पर नमाज असर को ज़ाया होने से बचाना चाहिए। एक और मुकाम पर नमाज तर्क करने वाले के हवाले से कितनी सख्त वाईद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई है। इरशाद फरमाया, जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ दे इससे अल्लाह ताला का अहद अमान उठ गया। ज़रा गौर करें, अगर बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अमान से निकल जाए तो फिर कौन है जो उसे दामने अमान पेश कर सके। क्या आज मुसलमानों का कोई बज़ाहिर पुरसाने हाल दिखाई देता है? रोए ज़मीन के जिस चप्पे पर निगाह उठाई जाए हर तरफ ज़बो हाली ही नज़र आती है। ऐसे लगता है जैसे हम दुनिया में बेसहारा हो गए हों। मेरे प्यारे नबी के मानने वालों, आज हर एक के लिए जो हम लुक़मा तर बने हुए हैं उसकी कई वजूहात में से एक वजह ये भी है कि हमने अल्लाह की अमान तोड़ दी और मारे मारे फिर रहे हैं। आओ नमाज का अहद करें और फिर से अल्लाह के दामने अमान में पनाह हासिल करें। इसी तरह एक और मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज की हिफाजत करे उसके लिए नमाज क़यामत के दिन नूर, दलील और निजात होगी, और जो इसकी हिफाजत ना करे तो क़यामत के दिन ना नूर होगी, ना बुरहान होगी और ना ही निजात होगी। और वो शख्स क़यामत के दिन फिरऔन, कारून, हामान और अबी बिन खल्फ के साथ होगा। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि नमाज को तर्क करने वाले इन चार यानी फिरऔन, कारून, हामान, अबी बिन खल्फ के साथ इसलिए उठाया जाएगा कि इसने अपने माल, हुकूमत, वज़ारत और तिजारत की वजह से नमाज को छोड़ा। अगर वो माल में मशगूल होता है और नमाज छोड़ता है तो उसका हश्र कारून के साथ होगा। अगर हुकूमत में मशगूल होता है तो फिर ओन के साथ हश्र होगा। अगर वज़ारत में मशगूलियत है तो हामान के साथ हश्र होगा। और अगर तिजारत में मशगूल होकर नमाज को तर्क करता है तो उसको अबी बिन खल्फ के साथ उठाया जाएगा, जो मक्का मुकरमा में कफ़ार का बहुत बड़ा ताजिर था। मेरे प्यारे नबी को मानने वालों, ये सब अफराद कौन थे? दुश्मन खुदा और रसूल थे और इनका ठिकाना जहन्नुम है। कौन मुसलमान पसंद करेगा कि क़यामत के दिन इन दुश्मनाने खुदा और रसूल के साथ इसका हश्र हो? यकीनन कोई भी नहीं चाहेगा। लिहाजा महशर में इनके साथ बचना हो तो हमको दुनिया में नमाज पढ़नी होगी, ताकि यही नमाज हमको नूर सुरूर बख्शे और दुश्मनों के साथ हश्र होने से बचाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ सहाबाए किराम का भी तर्क नमाज के मुतल्लिक क्या हुक्म है, आइए ज़रा पढ़ते हैं और गौर करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हा ने इरशाद फरमाया, सुनो, जो नमाज को ज़ाया करता है इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं है। इस्लाम सरासर खैर ही है। इस्लाम की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके मानने वालों को इज़्ज़त अता फरमाई है, बल्कि कुरान में जा बजा ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इस्लाम पर कायम रहने का हुक्म दिया गया है। बल्कि
बल्कि एक मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम देकर अपने खुशी का इजहार फरमाया है। अंबिया इकराम अपनी औलाद को इस्लाम पर साबित कदम रहने की ताकीद फरमाया करते थे, जिसका जिक्र कुरान में मौजूद है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस इस्लाम को इमाम हुसैन ने करबला में जान देकर बचाया था, अगर इस इस्लाम में हमारा हिस्सा ना हो तो हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। कितने खसारे की बात है कि जिसमें हमारा कोई हिस्सा ही नहीं है। अगर कोई नमाज तर्क कर देता है तो इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं है। लिहाजा खुदारा नमाज कायम करें और अपना हिस्सा इस्लाम में ज़रूर बाकी रखें। एक और रवायत पढ़िए और नमाज छोड़ने वाले के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। हज़रत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि एक शख्स ने बारगाह नबवी में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नज़दीक इस्लाम में सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौन सा अमल है। आपने फरमाया, वक्त पर नमाज पढ़ना, और जिसने नमाज छोड़ी उसका कोई दीन नहीं, और नमाज दीन का सतून है। नमाज दीन का सतून है। गोया नमाज का तर्क करने वाला दीन के सतून को गिरा देता है, अपने दीन को ढा देता है। मुसलमानों, होश के नाखून लो और खुदारा दीन से खिलवाड़ न करो। नमाज के पाबंद बनो और दीन के मुहाफिज भी। जब हज़रत उमर फ़ारूक पर हमला हुआ तो अर्ज़ किया गया, ए अमीरुल मोमिनीन, नमाज का वक्त है। आपने फरमाया, हाँ सुनो, जो शख्स नमाज को ज़ाया करता है उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस हालत में नमाज अदा की कि आपके जिस्म से खून बह रहा था। हज़रत अब्दुल्ला बिन शकीक फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम तर्क नमाज के अलावा किसी अमल को कुफ्र नहीं जानते थे। ये मतलब नहीं कि नमाज ना पढ़ने वाला काफिर हो जाता है, बल्कि इसकी शिद्दत और बहुत बड़ा जुर्म होने की तरफ इशारा है। यानी नमाज ना पढ़ना तो कफार की इलामत है। मुसलमान ऐसा क्यों करता है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से एक औरत के बारे में पूछा गया जो नमाज नहीं पढ़ती थी, तो आपने फरमाया, जो नमाज ना पढ़े वो काफिर बहुत बड़ा जुर्म है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं, जो नमाज ना पढ़े उसका दीन नहीं है। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, जो शख्स जानबूझकर एक नमाज भी छोड़े वो अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि वो उस पर नाराज़ होगा। ज़रा गौर करो कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे से नाराज़ होगा तो उसका अंजाम कितना सख्त होगा। इसी तरह फरमाया गया, जो शख्स अल्लाह से यूँ मुलाकात करे कि वो नमाज को ज़ाया करने वाला हो तो अल्लाह उसकी किसी नेकी की परवाह नहीं करेगा। यानी वो क्या अमल करता है और क्या नेकी करता है, किसी खैर की परवाह नहीं की जाएगी। आज मुसलमान बहुत सारे नफल काम में लगे रहते हैं और नमाज को आसानी से ज़ाया करते हैं, और वो समझते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा। तो इरशाद से, इन तमाम इरशाद से समझ लेना चाहिए कि अल्लाह उनकी किसी नेकी की परवाह न करेगा। बाज़ लोग नमाज इस तरह पढ़ते हैं कि उसके अरकान का ख्याल भी नहीं करते, गोया वो जैसे तैसे जिम्मेदारी पूरी करते हैं। सुनो इनके मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। जब बंदा शुरू वक्त नमाज पढ़ता है तो वो नमाज आसमान की तरफ जाती है और इसके लिए नूर होता है, हत्ता कि वो अर्श तक पहुंच जाती है और क़यामत तक नमाज पढ़ने वाले के लिए बख्शिश की दुआ मांगती रहती है। वो कहती है,
اللہ تیری حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ اور جب بندہ وقت کے بعد نماز پڑھتا ہے تو وہ آسمان کی طرف اس طرح جاتی ہے کہ اس پر تاریکی چھائی ہوتی ہے۔ جب وہ آسمان تک پہنچتی ہے تو پرانے کپڑے میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے اور اسے اس نمازی کے منہ پر مارا جاتا ہے اور وہ کہتی ہے اللہ تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ اسی طرح کچھ لوگ وقت ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور آخری وقت میں نماز ادا کرتے ہیں اور دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عذر کے بغیر دو نمازوں کو جمع کرے وہ گناہ کبیرہ کے بہت بڑے دروازے کے پاس آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترک نماز کے بارے میں کافی ڈیٹیلز میں ہم نے جانا کہ نماز کو ترک کرنے کی کتنی سخت وعید ہے اور اللہ کا کیا حکم ہے اور سزا کیا ہے۔ آئیے اب نماز کے فوائد اور نماز چھوڑنے کی سزا دنیا اور آخرت میں آخر ہے کیا، اس کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جو شخص 5 فرض نمازوں کی پابندی کرتا ہے اللہ اسے 5 انعامات عطا فرماتا ہے۔ اس سے رزق کی تنگی اٹھا لیتا ہے۔ نمبر 1 اس سے رزق کی تنگی اٹھا لیتا ہے۔ نمبر 2 اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے۔ نمبر 3 اسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نمبر 4 وہ پل صراط پر بجلی چمکنے کی طرح گزرے گا۔ اور نمبر 5 حساب و کتاب کے بغیر جنت میں جائے گا۔ اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 15 سزائیں دیتا ہے، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ دنیا میں کون سی سزائیں ملیں گی، یعنی جن کا ذکر کیا گیا 15 سزائیں دی جائیں گی جس میں 5 جو ہیں اسے دنیا میں دی جائیں گی۔ نمبر 1 اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی۔ نمبر 2 اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دی جاتی ہے۔ نمبر 3 اسے اللہ تعالیٰ کسی عمل کا اجر نہیں دیتا۔ نمبر 4 اس کی دعا آسمان کی طرف اٹھائی نہیں جاتی یعنی قبول نہیں ہوتی۔ اور نمبر 5 اسے نیک لوگوں کی دعا سے حصہ نہیں ملتا۔ اب 3 سزائیں جن کا ذکر کیا گیا کہ وہ جب موت آئے گی اس وقت جو ہے وہ سزائیں دی جائیں گی، اور وہ 3 سزائیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 وہ ذلیل ہو کر مرتا ہے۔ نمبر 2 وہ بھوک کی حالت میں مرتا ہے۔ نمبر 3 پیاسا مرتا ہے، اگرچہ دنیا کے تمام سمندروں کا پانی اسے پلایا جائے اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے۔ یہ سزا ہی ہے جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں موت کے وقت دیں گے، اتنا پانی پینے کے باوجود بھی ہماری پیاس جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ اب قبر میں پہنچانے والی سزائیں، یعنی 3 سزائیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ نمبر 2 اس کی قبر میں آگ لگائی جاتی ہے اور صبح و شام انگاروں پر لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ نمبر 3 اس کی قبر پر ایک اژدہا مقرر کیا جاتا ہے جس کا نام شجاع اقرا ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کی ہیں۔ ہر ناخن 1 دن کی مسافت کے برابر لمبا ہے۔ وہ میت کو ڈستا ہے اور کہتا
کہتا ہے میں شجاع اقرا ہوں، اس کی آواز سخت آواز والی گرج کی طرح ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے اس بات پہ ماروں کہ تو نے صبح کی نماز طلوع آفتاب تک نہ پڑھی، اور اس بات پر ماروں کہ تو نے ظہر کی نماز عصر تک مؤخر کی، اور اس بات پر ماروں کہ تو نے عصر کی نماز مغرب تک نہ پڑھی، اور اس بات پر ماروں کہ تم نے مغرب کی نماز عشاء تک نہ پڑھی، اور تجھے اس بات پر ماروں کہ تو نے عشاء کی نماز کو صبح تک مؤخر کیا۔ اور جب بھی اسے کوئی ضرب مارتا ہے تو وہ زمین میں 70 گز تک دھنس جاتا ہے، بس وہ قیامت تک زمین میں عذاب پائے گا۔ اللہ ہم کو صحیح سمجھ دے اور نماز کو اس کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق دے، اور عذاب النار اور عذاب المار سے بچائے، اور وہ عذاب جو قبر سے نکلنے کے بعد قیامت میں ہوں گے، یعنی وہ 3 عذاب آگے کون سے ہیں جب ہمیں قبر سے نکالا جائے گا اور ہم پر وہ عذاب نازل ہوگا۔ نمبر 1 حساب کی سختی، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، نمبر 3 جہنم میں داخلہ۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ بے نمازی قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے پر 3 سطروں میں لکھا ہوگا۔ پہلے سطر میں ہوگا کہ اے اللہ تعالیٰ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر میں لکھا ہوگا اے غضب خداوندی کے ساتھ مخصوص شخص، اور تیسری سطر میں لکھا ہوگا جس طرح تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، اسی طرح آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک شخص کو لا کر اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ اسے جہنم میں لے جانے کا حکم دے گا۔ وہ پوچھے گا یا اللہ کیوں؟ اللہ فرمائے گا اس لیے کہ تو وقت پر نماز نہیں پڑھتا تھا اور جھوٹی قسمیں کھاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک دن آپ نے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں یوں دعا مانگی، یا اللہ ہم میں کسی کو بدبخت یا محروم نہ بنانا۔ پھر فرمایا جانتے ہو بدبخت محروم کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز چھوڑنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جہنم میں ایک وادی ہے جسے ملحم کہا جاتا ہے، اس میں سانپ ہے، ہر سانپ اونٹ کی گردن تک کی طرح موٹا ہے، اس کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت جیسی ہے۔ وہ نماز نہ پڑھنے والوں کو ڈسے گا تو اس کا زہر اس شخص کے جسم میں 70 سال تک گھولتا رہے گا، پھر اس کا گوشت زرد رنگ کا ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کو نماز ادا کرنے کی اور وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اتنی توفیق عطا فرمائے کہ جتنی مرضی ہم اپنے مصروفیات میں مشغول ہوں، اللہ ہمارے دلوں کو اتنا سکون دے، ہمارے دلوں میں اتنی بے چینی ہو نماز کے لیے کہ ہم نماز کو کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ نہ چھوڑ پائیں۔ سب سے پہلے اپنی نماز کو اولین اپنا فرض رکھیں اور باقاعدگی سے نماز ادا کریں۔ ہم سب کو اللہ جو ہے وہ نماز کا پابند بنا دے اور ان تمام عذابوں سے نجات دے۔ اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترک نماز کی جو ہے وہ سزائیں ہم لوگوں نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو نماز وقت پر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے کیا انعامات رکھے، اور جو ترک نماز کرتے ہیں ان کی 15 سزائیں بتائی گئی اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیٹیلز بتائی گئی۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے آگے حکایت۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کی اے اللہ
اللہ کے رسول مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے اور میں نے بارگاہ الہی میں اس گناہ سے توبہ کر لی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ وہ میرے گناہ بخش دے اور میری توبہ قبول فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی اے اللہ کے نبی، مجھ سے زنا ہوا جس سے میرے یہاں بچہ پیدا ہوا، بس میں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فاسقہ فاجرہ عورت، یہاں سے چلی جا، کہیں تیری نحوست کی وجہ سے آسمان سے آگ نازل ہو کر ہمیں بھی جلا نہ دے۔ چنانچہ وہ شکستہ دل ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے موسیٰ، توبہ کرنے والی عورت کو تم نے کیوں واپس کر دیا؟ کیا آپ نے اس سے زیادہ برائی والا نہیں دیکھا؟ حضرت موسیٰ نے پوچھا جبرائیل، اس سے زیادہ شر والا کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے۔ دوسری حکایت ایک بزرگ کے بارے میں ہے کہ ان کی ایک بہن انتقال کر گئی تو وہ اس کے پاس آئے۔ دفن کے وقت ان کی ماں سے بھری ہوئی تھیلی اس خاتون کے قبر میں گر گئی اور کسی کو معلوم نہ ہو سکا حتیٰ کہ وہ قبر سے واپس آ گئے۔ پھر لوگوں کے پاس واپس جانے کے بعد وہ گئے اور قبر کھودی تو کیا دیکھتے ہیں، قبر میں اس خاتون پر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ چنانچہ قبر پر مٹی ڈالی اور روتے ہوئے غمگین حالت میں اپنی ماں کے پاس آئے اور پوچھا اے ماں، مجھے میری بہن کے بارے میں بتائیے کہ وہ کیا عمل کرتی تھی۔ ماں نے کہا تم اس کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا امی جان، میں نے اس کی قبر میں آگ شعلہ زن دیکھی ہے۔ فرماتے ہیں ان کی ماں بھی رونے لگی اور اس نے کہا اے میرے بیٹے، تمہاری بہن نماز میں بہت سستی کرتی تھی اور وقت سے مؤخر کرتی تھی۔ اللہ اکبر، جو لوگ وقت پر نماز نہیں پڑھتے ان کا یہ حال ہے تو جو بالکل نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا۔ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں وقت پر نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک وہ ذات کریم ذات ہے۔ نماز مکمل نہ کرنے والے کی سزا، یعنی وہ لوگ جو نماز میں محض اوپر نیچے ہوتے ہیں اور رکوع و سجود پورا نہیں کرتے، ان کی کیا سزا ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ کا حکم ہے تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ وہ نماز میں مرغ کی طرح چونچے مارتے ہیں اور رکوع و سجود پورا نہیں کرتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس نے نماز پڑھی، پھر حاضر خدمت ہو کر سلام عرض کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا واپس جاؤ اور نماز پڑھو، بے شک تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس گیا اور پہلے کی طرح نماز پڑھی، پھر حاضر ہو کر سلام پیش کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ چنانچہ وہ گیا اور پہلے کی طرح نماز ادا کی، پھر حاضر ہو کر سلام عرض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا واپس جاؤ نماز پڑھو، بے شک تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ تیسری مرتبہ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے اچھی طرح نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے سکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، پھر جس قدر قرآن پاک پڑھنا آسان سمجھو پڑھو، پھر رکوع کرو حتیٰ کہ مطمئن ہو جاؤ، پھر کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو، اس کے بعد سجدہ کرو حتیٰ کہ سجدے میں مطمئن ہو جاؤ، پھر اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو اور اطمینان
اطمینان سے کرو، اپنی پوری نماز اسی طرح کرو۔ معلوم ہوا کہ جس نماز میں اطمینان نہ ہو وہ نماز ہی نہیں۔ کہ ہم کو نماز میں وہ اطمینان حاصل ہوتا ہے جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی ہم اس اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو آج ہی سے اس کا خیال کریں۔ حضرت امام احمد بن حنبل ایک بدری صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز جائز نہیں جس کے رکوع و سجود میں آدمی اپنی پیٹھ کو سیدھی نہ کرے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے بھی روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے حتیٰ کہ وہ رکوع و سجدہ میں اپنی پیٹھ کو سیدھا رکھے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو واضح فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھتے ہوئے رکوع و سجود کے بعد پیٹھ کو سیدھا نہ رکھے جیسا کہ وہ پہلے تھی تو اس کی نماز باطل ہے، اور یہ فرض نماز ہے۔ اسی طرح بھی ضروری ہے، یعنی ہر عضو کو اس کی جگہ پر برقرار رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے فرمایا، وہ شخص سب سے بڑا چور ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ عرض کیا گیا، نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رکوع، سجدہ اور قرات کو پورا نہ کرنا۔ جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چور فرمایا وہ یقیناً چور ہی ہے اور مستحق سزا بھی، لہٰذا اپنا نام چور میں درج کروانے سے بچے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی زیادہ جو ہے وہ ترک نماز کے بارے میں ڈیٹیلز ہم نے جانا، پھر اس کے سزاؤں کے بارے میں جو ہے یقیناً ہم نے پڑھا کہ جو نماز ادا نہیں کرتے ہیں ان کی 15 سزائیں ہیں اور کس کس ٹائم پر آئیں گی، اس چیز کا بھی جو ہے وہ بترتیب ذکر کیا گیا۔ پھر نماز کے چوری کے بارے میں ذکر کیا گیا، جب ہم رکوع و سجود پراپر طریقے سے نہیں کر پاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم نماز میں چوری کرتے ہیں۔ اور ظاہر سے بات ہے صرف نماز کے یہاں پر اگر چوری کے حساب سے بات دیکھیں تو ہم سزا کے مستحق تب بھی ہیں، اور ہم جو ہے ریگولر کسی چیز میں چوری کریں تو تب بھی ہماری سزا ہے اور ہم سزا کے حقدار ہیں اور ہمیں سزا ملنی چاہیے۔ اب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو اپنے رکوع اور سجدے کے درمیان پیٹھ سیدھی نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ طریقہ منافق کی نماز کا ہے کہ وہ سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتا ہے حتیٰ کہ جب وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو یہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور 4 مرتبہ زمین پر چونجے مارتا ہے، وہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ منافق کا ٹھکانہ جہنم کی سب سے نچلی وادی ہے، اس لیے ہماری نماز منافق کے نماز سے بالکل مختلف ہونی چاہیے تاکہ ہمارا حشر ان کے ساتھ نہ ہو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، پھر تشریف فرما ہوئے، اتنے میں ایک شخص داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی، وہ رکوع و سجود میں چونجے مارنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو دیکھو، اگر یہ مر جائے تو دین محمدی پر نہیں مرے گا، یہ نماز کو اس طرح چکتا ہے جس طرح کوا خون چکتا ہے۔ حضرت ابو بکر بن خزیمہ نے یہ حدیث اپنی صحیح میں نقل کی ہے۔ آج
بہت سارے لوگ بہت تیزی سے نماز سے فارغ ہو کر مسجد کے باہر دنیاوی گفتگو میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنی نمازیں اتنی جلدی پڑھتے ہیں کہ گویا کوئی ان پر مسلط ہے کہ جلدی کرو ورنہ گردن سے مار دیا جائے گا۔ مسلمانوں ڈرو آخرت کے عذاب سے اور نماز درست کرو تاکہ دین محمدی پر خاتمہ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نمازی کے دائیں جانب ایک فرشتہ ہوتا ہے اور دوسرا فرشتہ بائیں جانب ہوتا ہے۔ اگر وہ نماز کو مکمل طور پر ادا کرے تو فرشتے اس نماز کو اوپر اللہ کے پاس لے جاتے ہیں اور اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہو تو اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ کاش ہم ایسی نماز ادا کریں جو فرشتہ لے کر بارگاہ الہی میں حاضر ہو اور مولا قبول و منظور فرما لے۔ حضرت امام بہقی نے اپنی سند سے حضرت عبادہ بن صامت سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے رکوع، سجود اور قرات کو مکمل کرے تو نماز کہتی ہے، اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے، بس اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچایا جاتا ہے اور اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے، اور اگر وہ اس کا رکوع، سجدہ اور قرات مکمل نہ کرے تو وہ کہتی ہے، اللہ تجھے چھوڑ دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ پھر اس کو اس طرح آسمان پر لے جایا جاتا ہے کہ اس پر تاریکی چھائی ہوتی ہے، آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مارا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک سجدہ کرے تو اپنا چہرہ، ناک اور ہاتھ کی ہتھیلیاں زمین پر رکھے۔ اللہ نے میری طرف وحی فرمائی کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، یعنی پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلیاں، گھٹنے اور قدموں کے اگلے حصے پر، اور میں بالوں اور کپڑوں کو نہ لپیٹوں۔ بس جو شخص ہر عضو کو اس کا حق نہ دے تو اس پر وہ عضو نماز کے ختم ہونے تک لعنت کرتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں، قیامت کے دن ہمارے اعضاء کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ اگر ہم نے اعضاء بدن کو نماز میں صحیح طریقے سے استعمال کیا تو انشاءاللہ کل بروز قیامت یہ نماز ہمارے لیے نور اور آخرت کے سرور کا سبب بنے گی۔ اور آگے پڑھیے، امام بخاری نے حضرت حذیفہ سے روایت کیا کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع و سجدہ پورا نہیں کرتا تھا۔ حضرت حذیفہ نے اس سے فرمایا، تم نے جو نماز پڑھی اگر اسی نماز کی حالت میں انتقال کر جاؤ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت نہیں ہوگی۔ آپ نے پوچھا، تم کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا، 40 سال سے۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا، تم نے 40 سال سے نماز بالکل نہیں پڑھی، اور اگر تمہارا انتقال ہوا تو تم دین محمدی پر نہیں مرو گے۔ آج اگر نمازیوں کی نماز کا جائزہ لیا جائے تو ماشاءاللہ سب کی نماز میں اس قسم کا نقص نظر آتا ہے، اور اس نقص کا انجام کتنا سخت ترین ہے کہ خاتمہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں ہوگا۔ اللہ ایسے برے خاتمے سے بچائے اور ہم کو اپنی نماز درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تمہارے دین میں سے کون سی بات تیرے نزدیک قابل عزت ہوگی جب تمہارے یہاں نماز کی کوئی حیثیت نہ ہو، اور قیامت کے دن تم میں سے سب سے پہلے نماز کا ہی سوال ہوگا، جس طرح اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گزر چکا ہے کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ بس اگر یہ صحیح ہو تو وہ کامیاب ہوا، اور اگر اس میں خرابی ہوئی تو وہ ناکام و نامراد ہوا۔
لہٰذا ہم کو چاہیے کہ نماز صحیح اور پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس مختصر سے کوشش کو، اس مختصر جو ہے خلاصے کو پڑھ کر دوسرے تک لازمی پہنچائیں تاکہ نماز کی محبت دل میں پیدا ہو سکے اور بندہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اللہ رب العزت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو سچا اور پکا نمازی بنائے، آمین۔